الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، آج قرآن پاک کی سورہ حدید کی 25ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کو تلاوت کرنے کا بنیادی مقصد اس وقت ہم پر جو ادبار کی صورتحال چھائی ہوئی ہے، جو اس وقت ہم خوار و زار ہیں، جو اس وقت ہماری زندگی کے اندر نہ خوشحالی آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ اطمینان آتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر، اس آیت کے اندر اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ جو ہم ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا۔ پہلے میں اس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں جو میں نے بعد میں پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی۔ سورہ بنی اسرائیل بڑی کمال صورت ہے، اس میں پچھلی قوموں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کا، اور ان انبیاء کی وہ تمام دعوت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ بتایا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جس میں بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب مسلط کیا۔ فرمایا کہ 2 دفعہ بڑا خوفناک عذاب مسلط کیا۔ اسی کے اندر پہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے ایک جنرل رول بتاتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ہم اس کے جو مترفی کہتے ہیں ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہو، ضروری نہیں کہ مالدار ہو، مالدار بھی ہو اور اس کا انفلوئنس بھی ہو معاشرے کے اندر، پیسہ ہے، شوق چڑھا ہے، الیکشن لڑا ہے، پارٹی بنائی ہے، جیتا ہے، وزیر بن گیا، پیسہ ہے، ایک بیٹے کو ڈپٹی کمشنر لگوا دیا ہے، دوسرے بیٹے کو جج لگوا دیا ہے، تیسرے محنت کر کے لگوایا، محنت کر کے آ گیا اس کے اندر، یا پیسہ ہے اور اس نے ایک بہت بڑی کمپنی بنا لی اور اس کمپنی کے اندر ہزاروں اس کے لوگ ہیں، ملازم ہیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ علاقے کے اندر انفلوئنس۔ اللہ فرماتا امرنا، میں ان کو حکم دیتا ہوں کیا کریں؟ نافرمانی کریں ہماری۔ کتنی خوفناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کیوں حکم دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پوری زندگی میں ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کے افعال اللہ کی نافرمانیوں میں اس طرح بسر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمن بکم نمجن فہم لا یرجعون، ہم ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان پہ لبوں پہ مورے لگا دیتے، ہم لا یرجعون، واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو بستی میں ہماری کھلی نافرمانی شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اندر چھپ کے کرتے ہیں کہ کمرے میں بند کر لے، زنا کر لیا، کمرے میں بند ہو کے ڈانس دیکھ لیا، کمرے میں بند ہو کے شراب پی لی، کمرے میں بند ہو کے اور کوئی نہیں، کھلی نافرمانی کریں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، برباد کر کے رکھ دیتے۔ اور اصل معاملہ کیوں ہوتا ہے
ذمہ داری کیا ہے، اور جہاں پر جو ہم تصور جس کو میں آج کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو پہلی میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ حدید کی رکھی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے انبیاء کو، مرسلین کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا کہ کس کے ساتھ؟ بینات، نشانیاں دیکھیں. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ہے، کس نے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی دی ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گی، وہ ہے قرآن پاک، جو کہ آج یوں ایسے کھڑا ہے کہ دیکھو آپ فاتو بصورت بمثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ، بنا کے لاؤ اس طرح کی صورت. اور یہ صورت یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اس کو اس طرح کے جیسے کرافٹ مین شپ کی صورت، اس کے اندر وہ حقائق ہوں جس کو تم جھٹلا نہ سکو، اس کے اندر وہ سائنٹیفک فیکٹس ہوں جن کو تم جھٹلا نہ سکو. انزلنا معہم الکتاب والمیزان، دو چیزیں میں نے دے کے بھیجی ان نبیوں کو، ایک ہم نے کتاب دے کے بھیجی، والمیزان، اور دوسرا میں نے ترازو دے کے بھیجا. میزان یہ نہیں ہے کہ آپ کے دروازے کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو جیسے ہمارے عدالتوں کے باہر لگی ہوتی ہے یا کوئی دکان کے اوپر رکھا ہوا، پورے معاشرے کے اندر آپ نے کس طرح عدل کرنا ہے وہ میزان ہم نے طے کر دیا. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، انبیاء کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ انسانوں کے درمیان تم نے عدل قائم کرنا ہے. مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں، مشرکین کے درمیان نہیں، انسانوں کے درمیان. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کوئی اور ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دی انبیاء کو. بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ تم وہاں پر عدل کیسے قائم کرتے ہو. اور اس عدل کی جو مختلف قسم کی وجوہات ہیں، پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل کیسے کرتے ہو. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو جو کہ نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر جس قسم کی آپ کو سہولتیں دی ہیں. میں ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو ذرا سا لکھنا شروع کرو، تو کاپی بھر جاتی اس کی. صبح سویرے آپ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یا جب بھی اٹھتے ہیں تو کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں ایسے بندے ہیں صبح نہیں اٹھ پاتے. آپ کتنے خوش قسمت لوگوں میں سے صبح اٹھ کھڑے ہوئے، سوتے سوتے چلے جاتے. آپ جب بازار میں جاتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں سانس لیتے ہیں، بے شمار اسپتال میں مریض ایسے ہیں کہ جن کا سانس باہر نہیں آتا، وہ کبھی کوئی دوا لے لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر سانس میرا رک جائے یہاں پر تو میں کیا کروں گا؟ لاتعداد ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظام ٹھیک نہیں ہوتا، دوائیاں لیتے پھرتے ہوتے ہیں، پیشاب رک جاتا ہے. یہ میں چھوٹی چھوٹی نعمتیں بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جبکہ آپ اگر گننا شروع ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے ان کے ساتھ عدل کیا کیا. ان کے ساتھ عدل کے تقاضا بنیادی طور پہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ چیزیں بنائی گئی تھیں اس کام کے لیے وہ صرف ہوں. ایسے نہیں کہا قیامت کے دن ہم تمہاری زبان پہ تالے لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، شہادت دیں گے تمہارے خلاف، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر کیا تم نے اس عدل کے حساب سے ان کو خرچ کیا. ایک تو یہ عدل ہو گیا. دوسرا عدل جو ہے وہ بنیادی طور پر جو اہم ترین چیز ہے، اور وہ ہے کہ آپ قانونی طور پر کیسے عدل کرتے ہیں. دیکھیں، بستیاں جب تباہ ہوتی ہیں تو بستیاں ہمیشہ اہل امر کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں. اللہ نے جب کبھی کہیں بستی کی تباہ ہونے کا ذکر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ملا کا ذکر کیا. ملا کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ہیلم آف افیئر، قال الملا الذین، آپ کے سپارہ جو ہے وہ بھی اسے قال الملا الذین، فرعون کے ملا جو کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو کہ صاحب حیثیت تھے، جو ان صاحب حیثیت کو اللہ نے کیا ذمہ داری دی تھی کہ عدل. ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اگر تمہیں زندگی کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ امانتیں جو ہیں اہل لوگوں کو دو، ہر چیز امانت ہے.
مشورہ امانت ہے، سب سے اہم ترین چیز۔ ہم لوگ بڑے آرام سے جا کے ووٹ دے دیتے ہیں نا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، کسی نے سوچا ہے؟ چور کو دے دو، ڈاکو کو دے دو، بدماش کو دے دو، جس کو مرضی کو دے دو، وہ یہ تو کون سی بات ہے؟ ایک آدمی اگر آپ سے آ کے مشورہ مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے ان تود الامانۃ الی اہلہا، اہل لوگوں کو امانتیں دو، جو کام کر سکتا ہے اس کو دو، جو بستی کے اندر اہل ہے اس کو دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر تمہیں کوئی ذرا سا موقع مل جائے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ ایک اس جگہ کو جو کہ مطلب کوئی چیز جو ہے کسی جگہ کی، اس کو اسی مناسب جگہ پہ رکھ دینا، اور ناانصافی کیا ہے کہ اس کی مناسب جگہ سے نکال۔ آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹری جو ہے اگر لگائے گا تو میری فیکٹری پہ اثر ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا جو کہ امانت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں تو دنیا کما لی، آخرت آپ کی تباہ برباد ہوگی۔ آپ کو کوئی شادی کے لیے مشورہ دیتا ہے، آپ کو کسی نوکری کے لیے مشورہ دیتا ہے، آپ کو کسی اور کام کے لیے مشورہ دیتا ہے، سارے کا سارا تھا یہ ہے بنیاد کا تم عدل جب کرو تو اس کے درمیان اسی لیے اللہ نے اس کے لیے ایک اصول بڑا کمال بنایا، اور اتنی شاندار وہ آیت ہے کہ آپ کو میں اگر میں اس کے آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے ایک اصول بتایا۔ کہاں آپ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عدل کا تمہارا موقع آ جائے تو پھر لا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں کسی کی دشمنی جو ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، یہ نہیں کہا کسی دوست کی محبت جو ہے تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ عدل نہ کرو۔ آپ محبت میں بھی بے انصافی کرنا، کسی کی دشمنی ہو، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، اس نے مجھے جج بننے نہیں دیا تھا، اس نے مجھے اس وقت میں جب اپنا کسی جگہ پہ موجود تھا تو اس نے میرے بھائی کو، میرے بہنوئی کو، میرے باپ کو میرے ساتھ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تکلیف۔ اللہ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تقوی وہ چیز ہے کہ جو ہماری معراج ہے، جس کے بدلے ہم حاصل کرنا ہے۔ وعاقبۃ للمتقین، ہم نے آخرت متقین کے لیے رکھ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے نزدیک ترین چیز اللہ نے کہا ہے عدل ہے۔ اگر آپ اس وقت عدل نہیں کرتے جب آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہو تو آپ عدل نہیں کر رہے۔ واضح بتا دیا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اس وقت اگر آپ عدل نہیں کرتے تو پھر آپ تیسری چیز جو سب سے اہم اس کے بعد جو عدل کی جو کیفیات میں آتی ہے وہ ہے کہ آپ جب اپنے اس مقام پہ، پھر جو عدل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سارے 26 مقامات پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو انصاف کا متبادل نہیں قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں انصاف کرو، انصاف کہتے ہیں دو حصوں کو بیسیکلی تقسیم، تنصیف جو کہتے ہیں، لیکن عدل بنیادی طور پر تقسیم نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ حقدار کو اگر اس کا بہترین حصہ بھی بنتا ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہمارے مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق عدل کرتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر امراء، صلحاء، بڑے لوگ جو ہیں وہ جب کسی قوم کے اندر عدل چھوڑ دیتے ہیں، انصاف چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا فیصلہ جو ہے آ جاتا ہے اور ہم دمرنا تدبیرہ، ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی عادت تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، چھوٹی سی عادت ہے کم تولنا، لیکن اس کم تولنے کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت شعیب نے کہا کہ یہ تم ایسا حرکت کرتے ہو یہ بہت غلط ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم یہ جو پیسہ کماتے ہو اس کمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے اس طرح خرچ نہیں کرتے ہو۔ تو آرگومنٹ کا پتہ کیا دیا تھا شعیب؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا شعیب یہ مجھے بتاؤ، خرچ ہم مرضی کمائیں، ہم اپنی مرضی سے، خون پسینہ ہم بہائیں،
محنت ہم کریں اور خرچ تیرے رب کی مرضی سے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی تصور جو قارون کے مقابلے پہ آیا تھا۔ قارون کو جب حضرت موسیٰ نے بلایا تو اس نے کہا کہ تمہیں اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ تبارک کو دیا ہے، تم اس کو لوگوں کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی سمجھ بوجھ سے کمایا ہے، میں تمہارا فرسٹ کزن ہوں۔ حضرت موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے چلتے تھے، اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پکڑنے کی اجازت دی ہے تو اس کو پکڑا ہے، تو پھر وہ دھستا چلا گیا زمین، اور کہا کہ دھستا چلا جائے گا۔ اس کا کیا تھا اس کا؟ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے دولت کمائی ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے، میں نے سرمایہ کمایا ہے، تو مجھے اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں ایک اور عدل بتاتا ہوں، اور وہ عدل یہ ہے کہ دیکھو اس کو تمہارے درمیان یہ آپس میں بٹ نہ جائے، یہ دولت بین الاغنیاء، یعنی آپس میں تمہارے درمیان آپس میں بٹ نہ جائے، دیکھو عدل کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک نے جہاں تک فرمایا کہ جو لوگ جن کو ہم نے دولت دی ہے، اگر وہ دولت اپنے زیر دستوں کو تقسیم کیوں نہیں کرتے کہ حفہم فی سوا، وہ تمہارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں سورہ حشر کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہاں حیران کن بات، ہم عموماً صدقہ جو دیتے ہیں تو انہوں نے جاؤ جا کے بریانی پکا کے عدل کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، یہاں جاؤ جا کے بریانی پکا کے لے آؤ، اس کو بانٹ دو، جاؤ جائے۔ اس نے کہا تب تم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو تو ویسا کھانا کیوں نہیں کھلاتے جیسا خود کھاتے ہو؟ کبھی سوچا کسی نے؟ جب تمہارے درمیان تمہارے جو زیر دست ہیں، جو اما ملکت ایمانکم ہیں، جو تم آج بھی غلامی کی شکل، آج تم ملازم تو ہے، تو جو تم خود پہنتے ہو وہ کیوں نہیں پہناتے ہو؟ جو تو خود کھاتے ہو وہ کیوں نہیں کھلاتے؟ آج آپ جائیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے موچانی کا ایک جوتا خریدا ہو 25-30 ہزار کا، تو آپ کبھی اپنے نوکر کے لیے وہ جوتا خرید کے لاتے ہیں؟ کبھی ویسا اس کو پہناتے ہیں جو اس کا پہنا ہے؟ نہیں پہناتے۔ اس کی بنیادی ضروریات جو ہے کم از کم اتنی تو پوری آپ کریں نا اس طریقے سے، باقی تعیش کی صورت۔ تو عدل 3-4 قسموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کا بیان فرمایا۔ لیکن جہاں میں آنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حالی نے اس کو بڑی شاندار طریقے سے بیان کیا ہے۔ مسدس حالی جب شروع ہوتی ہے تو حالی لکھتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخ ان میں ہوتے ہیں پہلے تونگر، ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تونگر ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بستی کے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری نافرمانیاں کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے خاص طور پہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہم اس دنیا کے اندر جو تم فساد برپا ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ لوگوں نے خود اس کو بتا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ تاکہ جب وہ اس طرح کی صورتحال میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھانے والے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ بار بار اس کو ذکر کیا کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا میرا باغ ہے، اور باغ کو جو انبیاء کی ڈیوٹی پہ قائم کرے گا میں اس کو دوں گا یہ باغ۔ آپ جب کسی اپنے باغ میں کاریگر رکھنے لگتے ہیں، مالی رکھنے لگتے ہیں، تو آپ کبھی پوچھا ہے تم کون ہو؟ مسلمان ہو، عیسائی ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، کیا ہو؟ مالی کا کام آتا ہے؟ آتا ہے۔ ذرا بتاؤ، وہ مالی کا کام بتاتا ہے، ہم اس کو باغ دے دیتے ہیں۔ جن قوموں نے انصاف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برتری دی ہے، جن لوگوں نے یقوم الناس بالقسط کیا، انسانوں کے درمیان انصاف کیا، ایک بڑی صفت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ الیبوریٹ بات، واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو جرمنز اور برٹش جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے، تو چرچل سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم جنگ جیت جائیں گے؟ اس نے یہ کوئی کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس ہتھیار ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ برطانیہ کی فوج بڑی زبردست ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس ایٹم بم آ چکا ہے، اس نے کہا کیا برطانیہ کی عدالتیں عدل کر رہی ہیں؟ اگر وہ عدل کر رہی ہیں تو پھر ہم جنگ جیت جائیں۔ یہ وہی فکرہ ہے جو 1400 سال پہلے سیدنا عمر نے کہا تھا، زلزلہ آیا
کوڑا زمین پہ مار کے کہا اے زمین کیا عمر تمہارے ہاں عدل نہیں کر رہا؟ عدل کرنے والے کی بشارت دیکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز حشر کوئی سایہ نہیں ہوگا. کبھی اس کی جو تفصیلات حدیث سے پڑھیں تو آپ کانپ جائیں. یعنی اتنا لمبا دن ہوگا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ حساب شروع کر لے. پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، زمین تانبے کی طرح ہوگی، آسمان جو ہے اس پہ سورج جو ہے سوا نیزے پہ آتے ہیں. حدیث کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. 7 لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے تلے تخت پہنا دوں گا، عرش کا سایہ عطا کروں گا. آپ سوچیں اس وقت عرش کا سایہ کسی مولوی کو نہیں کہا، کسی پیر کو نہیں کہا، کسی عالم کو نہیں کہا، کسی مبلغ کو نہیں کہا. فرمایا جس کو ہم نے دنیا میں تھوڑا سا اختیار دیا اور اس نے عدل کیا میرے تخت کے سائے کے نیچے. پہلا بندہ، پہلا نام. اس کے بعد آگے بہت ساری کیٹیگریز ہیں، میں اس کو سناتا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں. اللہ نے انسانوں کے اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے کہا میں تخت دوں گا. پہلا حکم جس کو ہم نے ذرا سا، باپ نے اگر اپنے اولاد کے درمیان عدل نہیں کیا، آپ نے اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، آپ نے اگر 2 نوکروں کے درمیان عدل نہیں کیا، آپ نے اگر کوئی بھی کسی قسم کا اختیار آپ کو مل گیا، آپ نے عدل نہیں کیا. ضروری نہیں کہ عدالت کے اندر بیٹھا ہوا جج ہے وہ عدل کر رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او سب سے پہلے عدل کر رہا تھا تھانے کے اندر، کیسی ایف آئی آر لکھی ہے، کیسی نہیں لکھی، کس طرح کا مقدمہ بنایا. آپ جس وقت کسی آدمی کو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عدل کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب اپنے گھر کے اندر اب کسی قسم کی کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عدل کر رہے ہیں. عدل جو ہے یہ بنیادی طور پر پورے معاشرے کی اساس ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص جو اللہ کے لیے دشمنی کرے اور اللہ کے لیے دوستی کرے. روز دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک فقرہ بولتے ہیں، اگر کبھی عربی سمجھ کے پڑھے نا تو آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں. صبح وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم ان لوگوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جو تیرے منکر ہیں. صبح ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، رات کو پھر بے شرمی کے ساتھ پھر جا کے دعا قنوت میں کھڑے ہوتے. تو اللہ رحمان ہے، آپ سے پوچھتا نہیں، رحیم ہے، آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. تیسرا وہ نوجوان کہ جس کو جوانی کے اندر کسی خوبصورت عورت نے دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چوتھا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. اس طرح 7 لوگوں کی کیٹیگریز ہیں. کسی کا ضروری نہیں کہ میرا مولوی جو ہے نماز پڑھا کے نکل جائے تو اس کو اللہ وہاں پر اپنا تخت کے نیچے سے، ہاں وہ جو مستقل بیٹھا ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کروں تو مجھے اللہ جو ہے وہ سزا دے گا. اور ایک عام آدمی جو ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اللہ اس کا تخت دے. تو عدل کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ جس وقت اللہ نے بستیوں پہ عذاب ڈالا ہے تو ایک بات یہ کہ ان لوگوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ زمین کے اندر فساد پیدا کریں، زمین کے اندر خرابی پیدا. اور یقیناً جو اہل حشم ہوتے ہیں، جو مترف ہوتے ہیں، جو مترفیہ بڑے مقام کے لوگ ہوتے ہیں، عدل کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. عدل کے مقام پہ سب یقوم الناس بالقسط انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور سب سے ایک اور آیت جو اس کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑی کمال کی آیت ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس کائنات کا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا. اللہ گروہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نے اس بستی کو سکون سے، اطمینان سے، اس چیز سے رکھنا ہے. تو یہ سارے کا سارا اس وقت ہم پہ جو عذاب ہے، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عدل کے نظام سے بہت دور جا چکے ہیں. آپ اٹھیں صبح، آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی پٹواری کے دفتر میں جانا ہے، صبح آپ کو کسی تحصیلدار کے دفتر میں جانا ہے، صبح آپ کو کسی تھانے میں جانا ہے، صبح آپ کو کسی مقدمے کے اندر، کسی عدالت کے اندر جانا ہے، آپ کو اپنے لیے کوئی چھوٹا سا انصاف کسی معاملے کے اندر، نہ صرف عدالتوں میں، ذاتی زندگی میں لینا ہے. آپ کے تعلقات میں کوئی انصاف کی صورتحال ہے،
آپ کو مکمل طور پہ اندھیرا نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر ہم پہ عذاب کی کیفیت کیوں نہیں اٹلتی. اور اس میں عذاب کی کیفیت میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کی مختلف باتیں آپ نے بتائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. دیکھو تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ حصوں کو نہیں مانتے ہو. صبح سویرے فجر کی ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھتے ہو، جا کے سجدہ ریز ہوتے ہو، اللہ کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، روزہ بڑا اچھا رکھتے ہو، لوگوں کو روزہ بھی کھلاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، شاندار قسم کی زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہو. لیکن جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یار اس معاشرے کے اندر عورتوں کو حجاب لینا چاہیے، حجاب بڑی اچھی چیز ہے، تو آپ کہتے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے. یار جی تم کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. تم سمجھتے ہو کہ یار یہ زنا کا ہے، اس کی سزا اس طرح کی ہونی چاہیے تب ٹھیک ہوتا ہے. آپ ویسٹرنائز صورتحال کے اندر کہتے ہو کہ نہیں یہ تو ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا اور یہ کر دے گا. معاف یقیناً کرے گا اگر آپ اس سے تنہائی میں معافی مانگتے ہیں اور جرم کو چھپاتے ہیں. لیکن جب عام زنا ہونا لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں. تیسری چیز آپ جہاد کی صورتحال ہے، آپ اس سے انکار کر لیں. آج ہماری مسلم امہ کی حالت کیا ہے؟ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان، 56 لاکھ فوج، دنیا کا کوئی اسلحہ ہمارے پاس ایسا نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو. امریکہ بناتا ہے، ہم خریدتے ہیں. سعودی عرب جو ہے $6 ارب کا اسلحہ خریدتا ہے ہر سال. دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو اس سرزمین کے اندر نہ ہو جو مراکش سے لے کے وہاں تک برنائی تک پھیلی ہوئی. آج 100 دن ہو گئے نا غزہ میں، ہم ایک قطرہ پانی کا نہیں پہنچا سکے ان کو، ہم ایک گندم کا دانہ نہیں پہنچا سکے، اور ہم ایک پیناڈول کی گولی نہیں دے سکے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، کیونکہ انکار آپ کا کچھ زمانے میں لوگ جو ہیں میرے رسول اللہ نے فرمایا جہاد کا انکار کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ کہا ہاں. اور پھر فرمایا کیسے، کس وقت میں؟ کہا ایک زمانہ تم پہ آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے آ کے بلاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ میں نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے. کہا کہ ہم بہت زیادہ ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری تعداد ایسے ہوگی، اس طرح کی ہوگی کہ جیسے خس و خاشاک پانی پہ چلتے ہیں، اور تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، وہن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت کا خوف. جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مجرموں کی پہچان بتائی ہے اس میں ہر جگہ بتایا ہوا لقاہی، یہ مجھ سے ملنے سے ہچکچاتے ہیں، ان کے اندر مجھ سے ملنے کی خواہش نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان الرحیم بھی نہیں مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. آپ نے جرم کیا ہو، آپ ماں سے ملنے سے ڈریں گے؟ آپ کہیں گے ماں ہے معاف کر دے گی. اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. ہم نے کبھی سوچا ہے قیامت کو اللہ میں انبیاء ہوش میں لے لے گا؟ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو آدمی استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح مہربان ہوگا قیامت دن. کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے یہ میدان نہیں لگانا کہ مجھے کھڑا کرے گا میری اولاد کے سامنے، نہ بالکل نہیں. آتی ہی یوم القیامت فردا، میں اکیلے تنہا بلاؤں گا، اور ایک کو اکیلے حساب ہونا ہے. فرمایا کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ گنانا شروع ہوگا. ذرا رحمت کا اندازہ کریں اور پھر سوچیں کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. روز خواہش کریں میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں تم سے، کہ اور اللہ ایک چھوٹا گناہ گناہ، یا اللہ میرے سے قصور ہو گیا. اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. پھر دوسرا گناہ گنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا تو میں نے معافی بھی تو مانگی تھی. اللہ پھر اس کے بعد جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ گنانا شروع کریں گے تو ایک دم اللہ فرمائیں گے میں تمہارے ان گناہوں کو
میں تمہیں نیکیوں میں بدل گا تو ایک دم بڑے گناہ کے نانے شروع ہو گئے. اللہ مجھ سے وہ بھی ہوا تھا. اللہ مجھ سے اتنا رحمت والا رب، اور ہم اس سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کرتے ہو کہ کچھ چیزیں مانتے ہو، کچھ چیزیں نہیں مانتے ہو، عدل نہیں مانتے ہو، امانت صحیح طرح نہیں دیتے ہو، اللہ کہتا ہے پھر وَجَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قیامت میں حساب نہیں رکھا ہمارا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اللہ نے قیامت میں اس عمل کا حساب ہی نہیں رکھا. الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا. تمہارے پاس دولت ہوگی، تیل ہوگا، سیکورٹی مانگتے پھرو گے. تمہارے پاس ایٹم بم ہوگا، تم ڈرو، تم سے کوئی ڈرے گا نہیں. الا خزی فی الحیات الدنیا، جاؤ عزت کما کے دکھاؤ مجھے. اللہ کو بالکل اس کے بات کی پرواہ نہیں. تم اس کو چھوڑ دو اور کہو کہ میں عیسائی ہو جاتا ہوں، کہو کہ میں مشرک ہو جاتا ہوں، کہو کہ میں ملحد ہو جاتا ہوں. جاؤ، اللہ کو میری طرح ہے یا عام لوگوں کی طرح ہے کہ آدمی اس کے ہاتھ سے بھاگ گیا تو اس کے ملے گا نہیں، وہ دبئی چلا گیا. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میرے پاس آنا، میں دیکھ لوں گا. جاؤ، جتنی بڑی سلطنت تم نے مانگنی ہے تم نے لے لو. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، قوم کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنے پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. جاؤ، ہم نے ان کو دے دی دنیا. لیکن الا خزی فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور قیامت دن تو میں نے عذاب تیار کیا ہی ہوا ہے تم لوگوں کے لیے. ہم تو دنیا میں، تم تو دوہرا عذاب لے رہے ہو بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ.